الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو کتاب الجہاد ہے۔ ہمارے استاد لما کے تھے آیت اللہ وجدانی الفخر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ جہاد کہنے پہ بہت ناراض ہوتے تھے، وہ کہتے جہاد کر کے پڑھو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اب کسی کتاب میں تو ہم نے نہیں پڑھا، ان کی جو زبانی ہمارے ذہن میں ابھی تک محفوظ ہے، وہ کہتے تھے جہاد کا مطلب ہے وہ زمین جس میں نہ پانی ہو نہ گھاس ہو، یعنی غیر آباد بنجر زمین، جبکہ جہاد اس لڑنے کی معنی میں ہے جس لڑنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ تو پہلے تو یہ آپ کے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ اس کو کتاب جہاد نہیں کہیں گے، جہاد کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جہاد کی آپ کو اقسام بتاتے ہیں۔ اقسام بتانے کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے کہ جہاد اگر واجب ہے تو کون سے واجب کی قسم، تخییری ہے، تعیینی ہے، عینی ہے، کفائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بتائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بتائیں گے کہ اگر جہاد کو واجب مانے تو یہ کتنی مرتبہ واجب ہوتا ہے زندگی میں؟ جیسے نماز پنجگانہ ہر روز واجب ہے بالغ عاقل ہونے کے بعد، ٹھیک ہے؟ جبکہ حج زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے، روزہ سال میں ایک مہینہ واجب ہے، تو یہ جہاد زندگی میں کتنی مرتبہ واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ آج پہلا درس ہے آپ کا اس کتاب کا، یہیں تک کافی ہے۔ جہاد کی بیٹا 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ جب ہم عبارت پڑھیں تو آپ پینسل کے ساتھ عدد بھی لگاتے جانا۔ سب سے پہلی قسم جو کیا ہے، وہ جہاد ابتدائی، جو مشرکین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پہلے ان مشرکین کو دعوت دی جائے گی کہ اسلام قبول کرو، کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ جو جہاد ابتدائی ہے یہ ہم مسلمانوں کو کرنے کا حق نہیں، اس میں نبی یا امام کی اذن شرط ہے، یعنی اس جہاد کرنے سے پہلے ان سے اجازت لی جائے گی، وہ اجازت دیتے ہیں تو کریں گے، ورنہ یہ جہاد نہیں کریں گے۔ دوسری جو ہے کیا ہے جناب جہاد کی قسم، اگر کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، جیسے ہندوستان پاکستان پہ حملہ آور ہوتا ہے، تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ جہاد کریں، سب کے لیے۔ اس کی وضاحت نیچے کروں گا۔ اگر ہماری فوج اس جہاد کے لیے کافی ہے تو پھر ہم پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسری قسم کہ جب کفار مسلمین پر حملہ کریں، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کے لیے جو کیا ہے؟ جہاد واجب ہے۔ اس کے بعد اس کی تیسری قسم، اگر کوئی شخص چوراہے پہ کھڑا ہے، مثلا وہ بندوق اٹھائے ہوئے وہ گزرنے والوں کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو کہتے ہیں ہم پر جہاد کرنا ہے، ہم اسے کسی طریقے سے روکیں گے کہ تم کسی کو قتل نہیں کر سکتے ہو۔ یہ 3 قسم ہو گئی۔ اور چوتھی قسم جو کیا ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا جو امام کے خلاف بغاوت کریں۔ مثلا مولا علی علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر خوارج کی جنگ ہو گئی، ٹھیک ہے، صفین کی جنگ ہو گئی، تو مومنین پر جو حضرت علی کو مانتے ہیں ان پر واجب ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کریں۔ بس ٹوٹل جہاد کی بیٹا کتنی قسم ہو گئی؟ 4 قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم جہاد بالمشرکین، جس کو جہاد ابتدائی بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم جب کفار مسلمانوں پر حملہ کریں تو کفار کے ساتھ جہاد کرنا۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نفس محترمہ کو قتل کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا۔ اور چوتھی یہ ہے کہ وہ لوگ جو امام میں حق کی قید لگانی ہے، کیونکہ امام باطل بھی ہیں، ان کے خلاف جو بغاوت کرے ان کے ساتھ جہاد کرنا ضروری نہیں، امام حق کے ساتھ جو بغاوت کرتا ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا واجب ہے۔ اب واجب کے قسم کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو جہاد ہے یہ واجب کفائی ہے، یعنی اگر ہم یہاں پر 6 بندے موجود ہیں، 6 میں سے اگر 3 جہاد کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتے تو ہم 3 پر واجب نہیں ہوگا۔ جیسے میت کو غسل اور کفن
ٹھیک ہے. تو میت کو غسل اور کفن دینا واجب کفائی ہے. یعنی اگر 2 مولوی صاحب چلے گئے غسل اور کفن کے لیے تو دوسروں پر واجب نہیں ہوگا. لیکن جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا 2 بندوں کی طرف سے کام، تب تک یہ سب پر لٹک رہا ہوگا. اگر انہوں نے کمپلیٹ کر لیا تو ہم آزاد ہو گئے، اگر کمپلیٹ نہیں کیا تو پھر ہم پر بھی واجب ہے. اگر یہ واجب کفائی انجام نہ دیا گیا تو قیامت میں جو لوگ اس کام کے وقت موجود ہیں سب کو سزا ملے گی کہ آپ کو جب پتا تھا کہ میت ہو گئی ہے تو آپ نے کیوں غسل نہیں دیا، آپ کو جب پتا تھا کہ جہاد ہو رہا ہے تو آپ نے جہاد میں شرکت کیوں نہیں کی. ٹھیک ہے. جہاد کم از کم فرماتے ہیں کہ زندگی میں 1 مرتبہ واجب ہوتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ. کیوں 1 مرتبہ واجب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ جب وہ احترام والے مہینے ختم ہوں یا وہ مہینے ختم ہوں جن میں جنگ کرنا حرام ہے، فقتلوا المشرکین، تو پھر تم مشرکین کے ساتھ جنگ کرو. فقتلوا کیا ہے؟ فعل امر. فعل امر کس پہ دلالت کرتا ہے؟ وجوب پہ، یعنی واجب ہے جنگ کرنا. اب اس فقتلوا میں اگر ہم 1 دفعہ بھی جنگ نہیں کریں گے پھر تو ہم نے فقتلوا کی مخالفت کی، لیکن اگر 1 دفعہ بھی جنگ کی تو فقتلوا پہ عمل ہو گیا. نتیجے میں 1 مرتبہ کیا ہے؟ کافی ہے. پھر شہید ثانی شہید اول پہ اعتراض کریں گے کہ بھائی فقتلوا فعل امر ہے، اور ہم علم اصول میں پڑھ کر آئے ہیں کہ امر نہ مرہ پہ دلالت کرتا ہے نہ تکرار پہ، نہ 1 دفعے پہ دلالت کرتا ہے نہ بار بار پہ. تو آپ نے 1 دفعے کی فتویٰ کہاں سے دی؟ اس آیت سے 1 دفعہ ثابت نہیں ہوتا. بات واضح ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الجہاد وہ اقسام. بیٹا جہاد کی کئی ساری قسمیں ہیں. پہلی قسم پینسل کے ساتھ لکھیں بیٹا، جہاد المشرکین ابتداء. آپ مشرکین کے ساتھ ابتدائی جہاد کریں، یعنی انہوں نے جنگ آپ کے ساتھ شروع نہیں کی، ٹھیک ہے، لیکن آپ بھلی ان کے ساتھ جنگ کریں. لیکن لدعائہم الی الاسلام، کیوں ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں؟ تاکہ ان کو بلا سکیں، ان کو دعوت دے سکیں اسلام کی. دوسری قسم وجہاد من یدہم علی المسلمین، جہاد کرنا ان لوگوں کے ساتھ جو حملہ آور ہوتے ہیں. کس پر بیٹا؟ مسلمین پر. وہ لوگ کون ہیں؟ من الکفار. یہ من کو من الکفار آ کے واضح کرے. جب کافر مسلمانوں پہ حملہ کرے بحیث اس طریقے سے ان کا حملہ ہے کہ یہ خافون، مسلمان ڈرتے ہیں، استیلاء الکفار، کہ کفار قابض ہو جائیں گے علی بلاد المسلمین، مسلمانوں کے شہروں پر. ٹھیک ہے بیٹا. او یہ شہروں پر تو وہ قابض نہیں ہوں گے، اخذ مالہم، مسلمانوں کا مال لوٹ کر لے جائیں گے. وما اشبہہ، یا وہ چیز جو مال کے ساتھ شباہت رکھتے، مثلا مسلمانوں کی عزت لوٹ کے جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کی لڑکیاں اغوا کر کے جائیں گے. وَإِنْ قَلَّ، بھلی وہ مال تھوڑا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی آپ کے لیے جہاد کرنا واجب ہے. جناب تیسری قسم وَجِهَادُ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَ نَفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ، جہاد کرنا اس شخص کے ساتھ جو کسی محترم نفس کو قتل کرے. بیٹا محترم یعنی وہ نفس کے جس کی شریعت قتل کی اجازت نہیں دیتی. ایک ایسی نفس ہے جس کو قتل کی شریعت نے اجازت دی ہے تو وہ محترمہ نہیں کہلائے گی. او اخذ مال، یا کسی مسلمان کو مشاہد قتل نہیں کرنا چاہتا لیکن لوٹنا چاہتا ہے، مال لینا چاہتا ہے. اور سبھی یہ حریمن، یا کس کی عورت کو وہ قیدی کرنا چاہتا ہے مطلقاً، چاہے پھر یہ قید کرنے والا، یہ قتل کرنے والا مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کے ساتھ جہاد کرنا واجب ہے. منہ بیٹا یہ چوتھی قسم نہیں ہے بلکہ یہ تیسرے قسم کی قسم ہے. ومنہ، اس تیسرے قسم میں سے ہے جہاد الاسیر بین المشرکین. ہاں یہ بات میں نے خلاصہ آپ کو نہیں بتایا. مشرکین نے ہم 6 لوگوں کو اسیر بنا لیا. اب مشرکین کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ مسلمین کے ساتھ. ادھر سے مسلمان بھی تیر چلا رہے ہیں، وہ تیر ہم کو بھی لگ سکتے ہیں. اب ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے مسلمانوں پر تیر برساتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں،
ہیں تو ہم مشرکین کے ساتھ، لیکن نیت یہ ہے کہ مشرکین کو نہیں بچانا، اپنے آپ کو بچانا ہے، تو یہ بھی آپ پر جہاد واجب ہے۔ آپ وہاں پر خام خواہ وہ ضد کر کے نہ بیٹھے میں مسلمانوں پہ تیر کیسے چلاؤں، بھائی مسلمانوں میں ہمت ہے تو آپ کو آزاد کرائیں، اگر آپ کو آزاد نہیں کرانا تو آپ خام خواہ کیوں اپنی محتاب مرتے ہیں۔ جہاد الاسیر بین المشرکین، وہ شخص جو اسیر ہے، قیدی ہے مشرکین کے بیچ میں، للمسلمین، وہ کس کے ساتھ جہاد کرے گا؟ مسلمانوں کے ساتھ، دافعا عن نفسہ، مشرکین کا دفاع نہیں کرے گا، اپنے نفس کا دفاع کرے گا۔ وربما اطلق هذا القسم الدفاع للجہاد، ہاں، اور علماء کرام اس قسم کے جہاد کو جہاد نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے؟ دفاع، کیونکہ یہ خود کو بچانا چاہتا ہے، وہ اولا، کہتے اس کو دفاع کا نام دینا بہتر ہے جہاد کے نام دینے سے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ وہ جہاد البغاة علی الامام، اور جہاد کرنا باغیوں کے ساتھ جنہوں نے بغاوت کی، کس پر؟ نعیم صاحب، امام پر۔ والبحث ہونا علی الاول، کہتے ہم اس کتاب میں بحث پہلے قسم سے کریں گے، یعنی جہاد المشرکین سے۔ واستطرد ذکر الثانی، اور استطرادن ضمناً ہم دوسرے جہاد کا بھی یہ کیا بحث کریں گے جو کفار مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتے تھے، من غیر اتفاق، یعنی اس کا ہم تفصیلی بحث نہیں کریں گے، مختصر سی بحث کریں گے۔ وذکر رابع فی آخر الکتاب وثالث، اور یہ کیا ہے چوتھے کو ہم اسی کتاب کے آخر میں ذکر کریں گے۔ چوتھا کون سا تھا؟ باغیوں والا، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے جناب وثالث، اور وہ جو تیسرا تھا کون سا؟ جو کسی نفس کو قتل کرنا چاہتا تھا یا مال لوٹنا چاہتا تھا، کتاب الحدود، علوم ششم میں پڑھیں گے اگر زندگی رہی تو، ٹھیک ہے۔ وَيَجِبُ عَلَى الْكِفَایَةِ، واجب ہے کون؟ جہاد، اس کا واجب ہونا کون سا ہے؟ کفائی ہے۔ کفائی کا مطلب کیا ہے؟ وجوب ہی علی الجمیع، یعنی یہ جہاد ٹوٹل مسلمانوں پر واجب ہے، الا ان یقوم بالجہاد، یہاں تک کہ اس جہاد کو انجام دیں، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، من فیہ الکفایۃ، اتنے لوگ کہ جو جہاد کے لیے کافی ہیں۔ بھائی مسلمان 100 ہیں، 10 بھی اگر لڑے ہیں تو پھر وہ کافی ہیں لڑنے کے لیے، تو پھر 90 پر جو کیا یہ جہاد واجب نہیں ہوگا۔ فَيَسْقُطُ الْجِهَادُ عَنِ الْبَاقِينَ، نتیجے میں پھر یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے جہاد ساقط ہو جائے گا۔ لیکن سکوت ایسا بھی نہیں کہ یہ جا کے نیند کی گولی کھا کے سو جائے، سکوتاً مراعا، یہ ایسا سکوت ہوگا جو انتظار کرائے گا، جو لٹکا رہے گا، بے استمرار القائم بالجہاد، کہ وہ لوگ جو جہاد کے ساتھ کھڑے ہیں، آیا وہ اپنے قدموں پہ استمرار، یعنی ثابت قدم ہی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، الا ان يحصل الغرض، یہاں تک وہ جہاد کرے کہ ہماری غرض حاصل ہو جائے، یعنی وہ مشرکین یا تو مسلمان ہو جائے یا ان کا ستیہ ناش ہو جائے۔ المطلوب بہ، وہ غرض کہ جو پسند کی گئی ہے اس جہاد کے ذریعے شرعی طور پر۔ وقد یتعین، کبھی کبھی جہاد واجب عینی ہو جاتا ہے بیٹا، کب؟ بے امر الامام علیہ السلام، جب امام علیہ السلام آرڈر کریں کہ اقبال تمہارا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، الخصوص، خاص طور پہ نام لیتے ہیں، اقبال تم جہاد میں رہنا، تو اقبال پہ یہ واجب عینی ہوگا، ہم پر واجب کفائی ہوگا۔ وہ ان کام پہ ہی اگرچہ انجام دے رہے ہیں جہاد کو، من کان فیہ کفایتن، وہ لوگ جو جہاد کے لیے کافی ہیں، وہ تختلف الکفایت، بیٹا کتنے لوگ جہاد کے لیے کافی ہوتے ہیں؟ بھائی اگر مشرک 2 ہیں تو 2 مسلمان جہاد کے لیے کافی ہیں، اگر مشرک 200 ہیں تو پھر 200 مسلمان ہونے چاہیے، یعنی سامنے والے کی طاقت اور افراد کو دیکھ کر ہم بھی اپنے افراد کا جو ہے کہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بحسب الحاجت، بھائی حاجت کو دیکھا جائے گا کیسے؟ بسبب کثرت المشرکین، مشرک زیادہ ہیں تو مسلمان بھی زیادہ جائیں گے حج پر، وقلت ہیں، اگر مشرک کم ہے تو مسلمان بھی کم ان کے لیے کافی ہوں گے، وقوت ہیں، اگر مشرک طاقتور ہیں تو مسلمانوں کو بھی طاقتور بھیجنے ہوں گے، اگر طاقتور نہیں بھیجتے تو ان کو افراد زیادہ بڑھانے ہوں گے، وضعف ہیں، مشرکین ضعیف ہیں
تو پھر مسلمانوں کے بھی اتنے افراد کی جانے کی ضرورت نہیں. وَأَقَلُّهُ کم از کم جہاد بیٹا کتنا ہوتا ہے؟ مرتن فی کل عام، ہر سال، زندگی میں نہیں. یہ اگر میں نے خلاصے میں زندگی کہا تو اشتباہ تھا. ہر سال ایک مرتبہ واجب ہے. کیوں؟ لِقَوْلِهِ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کیا؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب وہ حرام مہینے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین کے ساتھ تم جنگ کرو. بیٹا ہر سال وہ حرام مہینے آتے ہیں، ٹھیک ہے، فرض کریں وہ کون سے ہیں؟ رجب ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے رمضان ہے، اور محرم ہے، چوتھا مہینہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے. ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہوتی ہے. تو آیت یہ کہتی جب یہ حرام مہینے گزر جائیں تو فقتلو، تم ان کے ساتھ جنگ کرو. تو ہر سال یہ مہینے آتے ہیں، ان کے گزرنے کے بعد ہمیں جو ہے کہ جنگ کرنی پڑے گی. او جب اللہ نے واجب قرار دیا ہے کس کو؟ جہاد کو. بعد انسلاخہا، 4 مہینوں کے گزرنے کے بعد، ٹھیک ہے. او جب کا مفعول کون ہے؟ الجہاد، اللہ نے واجب کیا ہے جہاد کو. وجعلہ، اور اللہ نے انسلاخ کو شرط قرار دیا ہے کس کا؟ جہاد کا. یعنی یہ گزرے تو جہاد کرو. فیجب الجہاد، تو یہ جہاد واجب ہو جائے گا. کلما وجد شرط، جب شرط پوری ہو. وہ شرط کیا نہیں ہو؟ 4 مہینے کا ختم ہونا. یعنی جب یہ 4 مہینے ختم ہوں گے تو پھر ہم پر جو ہے جہاد واجب ہو جائے گا. ولا یتکرر، اور جہاد کا تکرار نہیں ہوگا. بعد ذالک، ایک مرتبہ کرنے کے بعد، بقیت العام، پورے سال میں. لعدم افادت مطلق الامر تکرار. بھائی دلیل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حج کرنا ہے تو یہ جہاد کرنا ہے، بار بار نہیں کرنا؟ کہتے ہیں کہ بھائی امر اقتلو یہ تکرار پہ دلالت نہیں کرتا کہ ہم کہیں بار بار جنگ اور جہاد کرو. وفی ہے نظر، ہمیں تو اعتراض ہے بھائی تکرار پہ دلالت نہیں کرتا امر، تو مرہ پہ بھی تو نہیں کرتا. اب مرہ سے کہاں لے آئے؟ یظہر من التعلیل، ٹھیک ہے بابا، یظہر، ٹھیک ہے، کہ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کس سے؟ علت سے. علت کیا ہے؟ کہ مطلق امر مفید تکرار نہیں ہے، اس میں ہمیں اعتراض ہے. هذا ما عدم الحاجت الى زیادت. بھائی وفی ہے نظر کا مطلب کیا؟ تکرار میں ہمیں اعتراض ہے. اعتراض کیا ہے؟ کہ مطلق امر نہ مرہ کے لیے ہوتا ہے نہ تکرار کے لیے. آپ نے جو علت بتائی نا ایک مرتبہ واجب، اس علت بتانے میں بھی ہمیں اعتراض ہے. آپ نے علت کیا بتائی؟ امر. بھائی کس نے کہا کہ امر تکرار کے لیے نہیں ہے؟ تکرار کے لیے بھی نہیں ہے تو پھر مرہ کے لیے بھی نہیں ہے. ہاں تھا یہ جو ہم نے کہا کہ ایک مرتبہ جہاد کرنا ہے، عدم الحاجت الی زیادت، جب ہمیں ضرورت نہ پڑے ایک دفعہ سے زیادہ تو علیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مرہ کی طرف سال میں. وإلا اگر ضرورت پڑتی ہے، وہ کفار مشرکین خبیث ہیں، کبھی اس طرف سے حملہ کرتے ہیں کبھی اس طرف سے، تو پھر کہتے ہیں وجب الجہاد بحسب ضرورت یا حاجت. یہ ضمیر کہاں جائے گی؟ حسب حاجت کی طرف. اگر 4 مرتبہ ضرورت ہے تو 4 مرتبہ جہاد واجب ہے. اگر ہمیں 10 مرتبہ ضرورت ہے تو 10 مرتبہ جہاد واجب ہو جائے گا. وعدم العجز عنہا، اور عاجز نہ ہو ایک دفعہ سے فیہا، اس سال میں، تو حج واجب، یہ جہاد واجب ہے. لیکن اگر عاجز ہے، کرونا کی بیماری اگر باہر نکل ہی نہیں سکتی، پھر جہاد واجب نہیں ہے. اور رؤیت الامام، یعنی سال میں ایک مرتبہ بھی واجب نہیں. اور رؤیت الامام، یا امام علیہ السلام سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، عدمہ صلاح، کہ جہاد کا نہ ہونا مصلحت ہے بیٹا، تو بھی ایک سال میں جہاد کرنا پھر واجب نہیں ہے. کیونکہ امام مصلحت اسی میں سمجھتے ہیں کہ جہاد نہیں ہونا چاہیے، تو امام جو ہمیں کہیں گے ہم وہی بات مانیں گے. وَإِلَّا جاز تاخیر بحسب. وَإِلَّا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر عجز آ جائے بیٹا، عدم العجز اس پر اللہ آئے تو پھر یہ مثبت کا ترجمہ دے گا. یعنی اگر عجز آ جائے، یا اگر امام علیہ السلام یہ کیا مصلحت سمجھتے ہیں جہاد نہ کرنے کو، تو جاز تاخیر ہو، جائز ہے جہاد کو ایک سال سے لیٹ کرنا. بحسب ہی، حسب ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عجز کی طرف اور امام کے مصلحت کی طرف. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْجِهَادُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَرْضًا.
صلی اللہ علیہ محمد و آلہ